حج کے ارکان کے لیے۔ عن ابی ہریرہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا ایھا الناس قد فرض علیکم الحج فحجوا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ لوگوں تم پر حج فرض کیا گیا ہے، بس حج کرو۔ فقال رجل اکل عام، ایک بندے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضور ہر سال حج فرض ہے؟ فسکت، رسول پاک نے جواب نہیں دیا، حتی قالها ثلاثا، اس بندے نے 3 بار پوچھا کہ ہر سال ہر سال ہر سال؟ فقال لو قلت نعم لوجبت، حضور نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج فرض ہو جائے۔ یعنی اتنا اختیار اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے کہ فرائض کی قائم کرنے میں اور نواہی میں، تو حضور فرماتے ہیں اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا، وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ، اور تم ہر سال حج کرنے کی طاقت نہ رکھتے۔ ثم قال ضروری ما ترکتم، ضروری ما ترکتم، یعنی جو میں تم میں چھوڑا جا رہا ہوں اس کو لے لو، سیکھ لو۔ فإنما هلك من قبلكم بکثرت سوالهم، بے شک تم سے پہلی قوم اس لیے ہلاک ہو گئی کہ وہ سوال بہت کرتی تھی۔ جناب موسیٰ سے جیسے گائے کا انہوں نے پوچھا کہ یہ بندہ فوت ہو گیا تو قتل ہو گیا تو ہمیں بتائیں کہ قاتل کون ہے؟ آپ نے بتایا کہ گائے ذبح کرو، گائے کس رنگ کی ہو، کس عمر کی ہو، جی تو چھوٹے چھوٹے سوال کرتے 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 حکام تک چلے گئے۔ وَاخْتَلَافُهُمْ عَلَىٰ أَنْبِيَائِهِمْ، اور قوم ہلاک اس وجہ سے بھی ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنے نبیوں سے اختلاف شروع کر دیا کہ آپ یہ مسئلہ کیوں بیان کر رہے ہیں، آپ یہ بات اس طرح کیوں کر رہے ہیں، ہماری عقل میں نہیں آتا۔ فَإِذَا أَمَرْتُكُم بِشَيْءٍ فَآتُوا مِنْهُ، جب تمہیں کسی چیز کا حکم دیا جائے بس اس پر عمل کرو، مَا اسْتَطَعْتُمْ، جتنا تم میں طاقت ہے۔ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ، اور جب تمہیں کسی چیز سے روک دیا جائے تو اس سے رک جاؤ، یعنی کوئی کام کہا تو کرو، کسی کام سے روکا تو رک جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل افضل، پوچھا گیا رسول اللہ بہترین عمل کون سا ہے؟ قال ایمان باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا بہترین عمل ہے۔ قیل ثم، کہا اس کے بعد کون سا عمل بہتر ہے؟ ثم ماذا؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ، کہ اللہ رسول پر ایمان لانے کے بعد اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ قیل ثم ماذا، پھر پوچھا گیا جناب اس کے بعد کون سا؟ قال حج مبرور، حج مبرور، مبرور کا معنی ہے مقبول حج، یعنی ایسا حج جس میں جدال نہ ہو، جس میں ریاکاری نہ ہو، جس میں جھگڑا نہ ہو اور فحش باتیں نہ ہو، تو وہ حج مبرور ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ راوی یہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من حج للہ، یہ حج مبرور کا معنی بھی آگا اس میں کہ حج مبرور کی صورت، من حج للہ فلم یرفس ولم یفسق رجا کیوم ولدتہ امہ، جس بندے نے حج کیا اللہ کے لیے اور اس میں رفس نہ ہو، رفس و یافس ایسی بندے بعض باتیں شروع ہو جاتے ہیں پھر وہ رکتے نہیں، اور اس میں فسق نہیں ہے۔ جب وہ ایسا حج کر کے لوٹا تو گویا کہ کیوم ولدتہ امہ، اس طرح وہ لوٹا کہ آج اس کی ماں نے اس کو پیدا کی، اس کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے،
جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو گناہوں سے معصوم ہوتا ہے، محفوظ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ ایک عمرے سے لے کر دوسرے عمرے تک، ایک عمرے سے لے کر دوسرے عمرے تک جو اس کے درمیان میں کوتاہیاں، کمیاں ہیں، گناہ ہیں، ان کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ جیسے حضور نے فرمایا ایک جمعے سے لے کر اگلا جمعہ تو وہ پچھلے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک، فجر پڑھی، زور تک جو گناہ، کمیاں، کوتاہیاں ہوئی، زور پڑھ لی تو وہ بیچ میں کفارہ ہو۔ سبحان اللہ، کیسا خوبصورت مذہب ہے، کیسا خوبصورت دین ہے، کیسی خوبصورت عبادت ہے کہ حج کریں یا عمرہ کریں وہ پہلے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، اور کہتے ہیں حج مبرور کی جزا سوائے جنت کے اور کچھ نہیں۔ وعن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ، متفق علیہ۔ رمضان المبارک میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے۔ رمضان المبارک میں عمرہ کرنا حج کے برابر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقی رکبان بالروحہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روحہ کے مقام پر ایک قافلے نے ملاقات کی۔ فقال من القوم، کس قوم سے؟ قال المسلمون، مسلمان تھے لیکن رسول اللہ پاک نے دیکھا ہوا نہیں، تو انہوں نے کہا ہم تو مسلمان ہیں۔ قال من انت، انہوں نے حضور سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرفعت الیہ امرأۃ صبیۃ، ایک عورت نے ایک بچہ اٹھا کر جیسے حضور کی طرف کیا۔ فقالت الہذا حج، کیا اس کا بھی حج ہے؟ یہ چھوٹا بچہ میں اٹھا کے لائی ہوں تو میں تو حج کروں گی، میں بالغ ہوں، تو کیا اس بچے کا بھی حج ہے؟ قال نعم ولک اجر، کہا اس کا بھی حج ہے لیکن اس کا اجر تمہیں ملے گا۔ چھوٹا نابالغ بچہ اگر جو نیکی کرتا ہے، جو تقوی اختیار کرتا ہے، جو خیر کے کام کرتا ہے، اس کا اجر اس کے باپ کو ملتا ہے۔ قال ان امرأۃ من خثعم، خثعم قبیلے سے ایک عورت نے کہا، قالت یا رسول اللہ ان فریضۃ اللہ علی عبادی فی الحج، بے شک اللہ تعالیٰ نے فرض کی اپنے بندوں پر حج، ادرکت ابی شیخا کبیرا، میرا باپ تو بہت بوڑھا آدمی ہے، لا یثبت للراحلۃ، وہ اس اونٹ کے واڑے پر، کجاوے پر صحیح طرح بیٹھ ہی نہیں سکتا۔ احج افا احج عنہ، کیا میں اس کی طرف سے حج کر لوں، یعنی حج بدل؟ قال نعم وذلک فی حجۃ الوداع، اور یہ حجۃ الوداع کا واقعہ ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسائل پوچھ رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسائل بتا رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ میں اس کو حج بدل یہ ہوتا ہے کہ بندے پر حج فرض ہے، وہ بیماری کی وجہ سے نہیں جا سکتا، یا کوئی اس کو کوئی مسئلہ ہے، بیماری ہو سکتی ہے، کوئی معذوری ہو سکتی ہے، وہ اپنی جگہ پر کسی بندے کو بھیج دے کہ جاؤ میری طرف سے تم حج کراؤ، تو حج وہ کرے گا، ثواب اس کو ملے گا، اور حج کرنے والا بھی محروم نہیں ہوگا، اس کو بھی اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ میں دین کی سمجھ اور توفیق عطا فرمائے۔